بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. صدق اللہ العظیم. آج ہم سورۃ القصص سے ایک قصہ آپ کے لیے لائے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو قتل ہوا وہ کہاں ہوا اور اس کی کیا وجہ ہے. اسرائیلی روایات تو اس حوالے سے بے شمار اور اس میں بے شمار غلطیاں اور بے شمار جھوٹی خبریں موجود ہیں، لیکن ہم اسرائیلیات سے نہیں بلکہ قرآن مقدس سے ہم اس واقعے کو دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت اس واقعے کو کس طرح بیان فرماتا ہے، اور جس طرح اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہی سچا واقعہ ہے اور اس میں کسی قسم کی مزید کوئی کمی بیشی کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. سورۃ القصص کی آیا مبارکہ نمبر 15 سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے اور آگے کچھ آیات تک یہ قصہ بیان کیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اور اس شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ نے ہدایت کی باتیں کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے فرعونی آپ سے خائف ہو گئے اور آپ کے خلاف ہو گئے. نتیجتاً یہ تھا کہ وہ فرعون کو شکایت لگاتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے عقائد سے بالکل مختلف باتیں کرتے ہیں. تو فرعون نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ ان کو پکڑ کر لاؤ. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے شہر سے نکلے اور مصر کے قریب ایک شہر تھا جو تقریباً 6 میل کے فاصلے پر تھا. مصر کا ہی حصہ وہ بنتا ہے، اس کا نام ہے منف. بعد میں اس کا نام مافا بھی بیان فرمایا کہ یہ وہ شہر تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کے زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلا شہر آباد ہوا تھا، جس میں 30 آدمی اس شہر میں آباد ہوئے اور 30 کو ان کی زبان میں مافا کہتے ہیں، بعد میں عربی میں وہ منف بن گیا. تو یہی اس شہر کا نام ہوا کہ 30 آدمیوں کا شہر، اور یہ شہر آباد ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کے صحابہ نے اس کو بھی آباد کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں داخل ہوئے اور ایسے وقت میں جب آپ فرعونیوں سے چھپتے ہوئے نکلے تو آپ کسی بھی شہر میں داخل ہوتے تو ایسے وقت میں داخل ہوتے کہ جب لوگ بے خبر ہوں، تو اس کے بعد پھر آپ کچھ لوگوں کو ہدایت کی تبلیغ کرتے اور پھر آگے نکل جاتے. تو یہی سلسلہ تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت شہر والے بے خبر تھے. بعض نے تو اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہ شہر والے سو رہے تھے، لیکن بعض علماء نے اس کو بیان کیا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں داخل ہوئے تو وہ عید کا دن تھا اور لوگ عید کی وجہ سے لہو و لعب میں مشغول تھے اور انہیں کوئی پتہ نہیں چلا کہ کون آیا اور کون گیا. ایسے وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر منف یا شہر مافا کے بازار میں گئے تو وہاں آپ نے دیکھا فیہا رجلان یقتتلان، فوجد فیہا رجلان یقتتلان، کہ وہاں 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اور ایک ان کا دشمن کی قوم سے تھا. یعنی ایک بنی اسرائیل میں سے تھا، ایک قبطیوں میں سے تھا، یعنی فرعونی تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو جو آپ کے گروہ میں سے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا. فاستغاثہ الذی، تو اس نے آپ کو پکارا اپنے دشمن کے حوالے سے کہ اس سے میری جان چھڑوائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس کے دشمنوں سے
تو وہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَوَكَذَبَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ. تو اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھونسا مارا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا. اور یہ کام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال هذا من عمل الشیطان، یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ دشمن ہے کھلا اور گمراہ کرنے والا. یعنی یہ غلطی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی بلکہ شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بندہ آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا، زبان درازی کرنے لگا. آپ کو غصہ آیا، آپ نے مکہ مارا اور اس مکے کی وجہ سے وہ بندہ اسی وقت مر گیا. اس سے ایک بات جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو بہت زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے اور اس طاقت کی وجہ سے ہی وہ آپ کا گھونسا جو ہے وہ برداشت نہ کر سکا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مرضی اور منشا اس کو قتل کرنا ہرگز نہیں تھی. اس کو اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم. عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، تو مجھے بخش دے. تو رب نے اسے بخش دیا اس وجہ سے کہ ان کی تو غلطی ہی نہیں تھی. اور لیکن اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ غلطی نہ بھی ہو تو وہ اللہ رب العزت کے حضور ضرور معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا اور مہربان ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک اور التجا کی. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. عرض کی اے میرے رب جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا یعنی مجھے معاف کر دیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. یعنی میں اب فرعونیوں کے پاس نہیں جاؤں گا اور میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. مجھے تو اپنی جناب سے ایک ایسا ٹھکانہ عطا فرما جہاں میں سکون کے ساتھ رہ سکوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ رات وہ دن اور رات جو ہے آپ نے خاموشی کے ساتھ گزارا اور اس بات کا انتظار تھا کہ یہ قبطی چونکہ مر گیا ہے اس کو انہوں نے فوراً وہ ریت میں دفن کر دیا تھا. تو لیکن بات مشہور ہو گئی کہ اس کو کسی نے مارا ہے لیکن اس کو کوئی گواہ نہیں مل رہا تھا کہ کس نے مارا ہے. یہ خبر فرعون تک بھی پہنچی کہ کسی بنی اسرائیل کے کسی بندے نے قبطی کو مار دیا ہے. تو اس نے کہا اس کو ڈھونڈو اور اس کے گواہ تلاش کرو اور اس کو پکڑو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ. تو صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے کہ قبطی کیا فیصلہ کرتے ہیں، فرعونی کیا فیصلہ کرتے ہیں، ان کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا. اسی انتظار میں تھے کہ آپ دوبارہ بازار کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی بالامس یستصرخ، وہ فریاد کر رہا. یعنی وہ ایک اور بندے سے لڑ رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کر رہا تھا کہ مجھے بچا. تو قال له موسیٰ انک لغوی مبین. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا بے شک تو کھلا گمراہ ہے، یہ تو تیری عادت ہے کہ تو لوگوں سے لڑتا ہی رہتا ہے. کل بھی تو لڑ رہا تھا، آج بھی تو لڑ رہا ہے، تو غلط ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں اس کو قبطی کے ظلم سے بچاتا ہوں. آپ اس مقصد سے آگے بڑھے. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما. تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر گرفت کرے جو ان دونوں کا دشمن ہے، یعنی وہ بنی اسرائیل کا بھی، اس بندے کا بھی دشمن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن یعنی قبطی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ اس کو پکڑیں اور اس کو ظلم سے روکیں. تو وہ اس روکنے کے لیے آگے بڑھے. اب وہ بندہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین، گمراہ تو ہے، تو غلط ہے. وہ سمجھا کہ شاید مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے. تو اب اس وجہ سے اس نے کہا قال یا موسیٰ تريد ان تقتلنی كما قتلت نفسا بالامس.
تو اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل اس شخص کو قتل کر دیا؟ اب لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کس نے قتل کیا، اب اس قبطی نے بھی سن لیا اور گواہ بھی مل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی قتل کیا ہے، تو اس نے وہ سمجھا کہ مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہیں، تو اس نے وہ راز جو ہے وہ فاش کر دیا۔ تو ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين، تو یعنی اس نے کہا تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ یہ اس کی بد تہذیبی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی وہ بندہ قتل کیا۔ اب اگلا پھر یہ کام ہوا کہ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين، اور شہر کے پردے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے موسیٰ بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے۔ انہوں نے جا کر فرعون کو بتایا کہ وہ کل جو بندہ قتل ہوا وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ان کو پکڑو اور پکڑ کر ان کو پھانسی پر لگا دو، لٹکا دو۔ تو وہ ایک بندے نے آ کر خبر دے دی، تو اس نے کہا فخرج انی لک من الناصحین، تو نکل جائیے میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہاں سے نکل چلیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر مدین کی طرف چلے گئے جو کہ وہاں سے 7 دن کے فاصلے پر تھا۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے، فرعونیوں سے، ان کے ظلم و ستم سے بچے، اور وہ جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا۔ اور پھر ایک نیا واقعہ آگے چلتا ہے انشاءاللہ العزیز، آئندہ کبھی اس واقعے کو بیان کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو پھر کیا ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔